الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المقتصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار میانہ روی اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام امور میں سب سے زیادہ محبوب چیز محنت میں میانہ روی، قدرت کی حالت میں معاف کرنا، اور سرپرستی میں نرمی برتنا ہے۔ ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے گا ناظرین، کیونکہ آج پاکوں کے پاک یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے غلام کہ جن کا سب سے عظیم ترین حوالہ ان کی پاکی ہے، آج ان کی بارگاہ میں چلیں گے، یعنی حضرت سیدنا اویم بن سائدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشاءاللہ ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک بات تو آپ اپنے ذہن میں پیوست کر لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قبیل بھی یقیناً کیا ہی شاندار قبیل ہے صاحب، کہ جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کا گفتگو کرنا، جن کا کوئی بھی معاملہ کرنا، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، جن کی سوچ کا محور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جن کی فکر کا مرکز سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، جو جیتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے اور مرتے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تھے۔ یہ وہ قبیل ہے ناظرین، یہ وہ قبیل ہے جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر بھی ہے اور عملی تصویر بھی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی غلاموں میں، انہی ساتھیوں میں، انہی اصحاب میں ناظرین ایک غلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا اویم بن سائدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کی کتاب سیرت میں سبقت فی الاسلام، شوق جہاد، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طہارت پسندی، اصابت رائے سب سے زیادہ نمایاں ابواب کی صورت میں نظر آتے ہیں، جن کو ناظرین اس کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں خراج تحسین پیش فرمائیں کہ وہ اللہ کا بہت نیک بندہ اور پرہیزگار شخص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے خاندان کو یہ عظیم ترین سعادت نصیب ہوئی کہ اس کے بیشتر افراد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی نعمت اسلام سے مکمل طور پر فیض یاب ہو چکے تھے۔ سیدنا اویم بن سائدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین ان مردان حق میں سے ایک تھے کہ مدینہ منورہ کے ان 75 جوان مردوں میں سے آپ کا نام اس صف میں آتا ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی، اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مقدس عہد و پیمان کیا، یہ وفا کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ربط باندھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور ایسا کرنے میں خواہ ہمیں سارے عرب سے جنگ مول لینی پڑے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ناظرین اس عہد کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اسی لیے تو میرے سرکار انصاریوں کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے، اتنا احترام کیا کرتے تھے، یعنی سوچئے صاحب کہ ایمان کو مربوط کر دیا انصاریوں کی محبت کے ساتھ، اس سے بڑھ کے ان کا اکرام اور کیا ہوگا۔ پھر جب وہ مکہ مکرمہ کی ناظرین گھڑیاں سامنے آتی ہیں کہ جب آمنہ سلام اللہ علیہا کے چاند سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قبا پھر مدینہ شریف میں نزول اجلال فرمایا اور اپنے نور سے مدینہ پاک کو منور کر کے مدینہ منورہ بنا دیا، تو حضرت اویم بن سائدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب ترین انصاریوں میں سے ایک تھے جو کائنات کے چاند یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے اور رخ زیبا
طیبہ کی زیارت کرنے کے لیے پیش نظر آتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد ناظرین حضرت حاطب کے ساتھ آپ کی مواخات ہوئی، بدر کیا، احد کیا، خندق کیا، تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاحب اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ تمام ہی غزوات میں ساتھ تو رہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایک کردار اور تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب امت پہ بہت بڑی افتاد آئی تھی، یعنی چاروں طرف سے فتنے جو ہیں وہ اپنا سر اٹھا چکے تھے کہ ایک طرف شام کی سرحدوں کا مسئلہ تھا، ایک طرف مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، ایک طرف مرتدین کا مسئلہ تھا۔ یعنی آپ سوچئے صاحب اتنے فتنوں میں آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں اس حد تک یوں کہہ لیجئے غوطہ-زن ہو چکے تھے کہ سرکار کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر نہ آتا تھا، بس حب رسول آپ کا حوالہ تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نظافت کا اور پاکی کا آپ کا یہ عالم تھا صاحب، آپ کی طہارت کا یہ عالم تھا، اور اس انداز سے آپ پاکی کو اختیار کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی پاک آیات میں آپ کی پاکی رہتی دنیا تک ایک حصہ بن گئی کہ جب مسلمان، اور یقیناً صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یعنی جب تلاوت ہوتی رہے گی اور جیسے تلاوت ہوتی رہے گی اور جس پل تلاوت ہوتی رہے گی، یقیناً آپ کا تذکرہ پاک اس میں رہے گا۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، کیا کمال ہستی صاحب حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے؟ ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پہلی تو ادا یہی ہے کہ صاحب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہے، تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اصل ادا ہے۔ لیکن وہی بات ہے طہارت نے کس مقام پہ پہنچا دیا آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن بنیادی تعارف اور پھر آپ کے شان یہ کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ نے شرکت کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس موقع پہ جو فدائیت کے تاریخی جذبات اپنے پیش کر رہے ہیں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا اویم بن ساعدہ بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن اوس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں خوبصورت نام اور مختلف نام رکھنے کا ایک بڑا سلسلہ ہے، تو آپ کے توسط سے ناظرین کو صحابہ کرام کے بڑے خوبصورت نام مل رہے ہیں۔ بڑا کمال نام ہے ویسے اویم جو ہے کتنا خوبصورت جو ہے وہ زبان پر کہتے ہوئے لگتا ہے، تو اس اچھا لوگ کہتے ہیں مختلف نام ہونا چاہیے، مختلف بھی ہے، بالکل سماعتوں پہ مختلف ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی جلیل القدر صحابہ ہیں لیکن ہمارے لوگ ان کے نام سے بھی واقف نہیں، پہلی بار نام سن رہے ہوتے ہیں، تو اس پروگرام کے توسط سے ان کی سیرت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، ان خدمات کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی جنید بھائی ابو عبد الرحمن، تو یوں نام ہوگا کہ ابو عبد الرحمن حضرت اویم بن ساعدہ، تو بولتے ہوئے بھی لطف آتا ہے، اس ترتیب کے ساتھ جو ہے ذکر ہے۔ آپ کا جو تعلق تھا وہ قبیلہ اوس سے تھا، اور قبیلہ اوس کی ایک شاخ ہے عمر بن عوف، تو اس خاندان کے ساتھ عمر بن عوف خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا یہ خاندان قبا میں آباد تھا، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہجرت نبوی سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے کہ اس پورے خاندان کی طہارت پر قرآن کی آیت کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت اویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ ثانیہ کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں شریک تھے۔ اچھا اس کی ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے، میں اس جانب اس لیے آ رہا ہوں کہ بیعت عقبہ ثانیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 2 طرح کی بیعتیں ہوئیں، پہلی بیعت کہلائی بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے، اور یہ بیعت کہلائی بیعت عقبہ ثانیہ یا بیعت عقبہ کبیرہ، یعنی بڑی بیعت، اور بیعت عقبہ لیلہ، لیلۃ العقبہ بھی کہلائی، چونکہ یہ رات میں کی گئی تھی تو لیلۃ العقبہ کہلائی۔ پہلی جو بیعت تھی جنید بھائی، اس میں چونکہ اسلام کا
پھیلاؤ اس طرح نہیں تھا. تو اس لیے پہلی بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیمی اور ترتیبی اعتبار سے کوئی ڈھانچہ تشکیل نہیں دیا, بلکہ فردی اعتبار سے بیعت لی گئی کہ ہم نے شرع پر پابند رہنا ہے, ہم نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے, یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک نظم تشکیل دیا گیا, سردار مقرر کیے گئے, اور اسی نظم سے پھر اسلام آگے چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 13واں سال تھا, حج کا موقع تھا, اور مدینہ المنورہ کے 70 سے زیادہ 75 کی تعداد بھی ہمیں ملتی ہے تقریباً افراد وہ نوجوانوں پر مشتمل تھے جو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں حاضر ہو گئے, اور عقبہ کے مقام پر یہ بیعت ہوئی. اب اس بیعت کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک جملہ تو میں مطلقاً ذکر کرتا ہوں, پھر ایز اٹ از میں وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ کیا تھے. جو انصار صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنے اموال کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ, اور اپنی اولادوں کے ساتھ, اور اگر ہمیں آپ کا ساتھ دینے میں پورے عرب سے بھی جنگ کرنی پڑے تو ہم جنگ کریں گے. یہ جذبہ تھا ان نوجوانوں کا جن میں حضرت اویم بن سائدہ انصاری شامل ہے, اس لیے بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے ایک متفق علیہ حدیث میں ان الفاظ کو ذکر کیا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. کس بات پر؟ کہتے ہیں علی السمع والطاعت, کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اب آپ دیکھیں بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ مطلقاً بیعت کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. کس میں؟ کہتے ہیں فی العسر, آقا ہم آپ کی اطاعت کریں گے, آپ کی بات مانیں گے مشکل میں, کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو ہم اطاعت کریں گے. والیسری, اور آسانی میں. اللہ. والمنشتی, اور اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو, کہ ہم مطمئن ہو اس کام سے یا مطمئن نہ ہو. والمکرہی کا الفاظ آ رہے ہیں, لیکن دونوں صورتوں کے اندر ہم مطلقاً اطاعت کریں گے. اسی لیے تو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والمکرہی, چاہے اس حالت میں ہو کہ ہماری طبیعتوں پہ ہمیں جبر کرنا پڑے. وعلی اثرۃ علینا, اب یہ ہے کمال جملہ, یا رسول اللہ اگرچہ ایسا ہو جائے کہ ہم ابتدان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, لیکن کسی نو وارد کو آپ ہمارا حاکم بنا رہے ہیں, تو ہم اس کی اطاعت پر بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں. یعنی انکار ہی نہیں ہے, انکار ہی نہیں ہے کہ اس پر بھی ہم آپ کی اطاعت پر بیعت کرتے ہیں. وَعَلَىٰ أَن لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, یہ ہے کمال بات کہ جب آپ کسی نو وارد کو بھی ہم پر حاکم بنا دیں گے تو ہم اس پر بھی بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی چیز میں جھگڑیں گے نہیں. کیونکہ آپ نے اسے حاکم مقرر کیا ہے تو ہم آپ کے حکم مبارک کو دیکھتے ہوئے ان کی اقتداء کریں گے. تو یہ وہ الفاظ تھے اور یہ وہ بیعت عقبہ ثانیہ تھی جو بنیاد بنی ریاست مدینہ کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نوجوان مل گئے کہ جنہوں نے تن من دھن کے ساتھ فدائیت کی تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیا, اور اسی کی بنا پر پھر ہجرت مدینہ المنورہ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت ریاست کی بنیاد رکھ دی. اس گفتگو میں ایک نقطہ تو میں نے اپنے مطلب کا نکال لیا, اور ویسے تو ظاہر ہے تمامی نکات اپنی جگہ کیونکہ یہ خطبہ ہی ایسا ہے, لیکن اس میں ایک نقطہ میں نے یوں نکال لیا کہ جہاں مطلب کسی انجان کو بھی اگر آپ منتخب کر دیں گے ہمارا حکمران تو ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے, لیکن وہ تو جانے پہچانے تھے جن کی اطاعت شروع کر دی تھی. آگے جا کے بات کریں گے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اور کیا یہ دیکھیں نا وہی بات ہے جو کہا وہ کر کے دکھایا انصاریوں نے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہر مرویات بھی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں خاص طور پہ ایک روایت میں جس میں سرکار علیہ السلام کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ خاص طور پہ بیان کیا گیا, وہ بڑی اہم ترین حدیث ہے سید صاحب, اور وہ آپ چونکہ سادات گھرانے سے آپ کی زبان سے زیادہ جچے گی, اور خاص طور پہ اس میں جو صحابہ کے بغض کے حوالے سے جو وعید بتائی ہے وہ بھی اس پہ بھی ضرور کلام کیجیے. پھر ایک اور بات جو انصار صحابہ کرام کا جو اکرام ہے خاص طور پہ, کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے نا, انصاریوں نے جس انداز سے ڈیڈیکیٹ کیا اپنے آپ کو, ان کا مقام مرتبہ خاص طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے, ان کی قربانیاں بتائیں. پھر میرے سرکار نے جس طرح ان پر نظر عنایات فرمائی ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید الفرقان الحمید کو اگر جنید بھائی دیکھا جائے تو قرآن مجید کا سب سے پہلا جو خطاب ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس کا سب سے پہلا مخاطب کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ وہ لوگ جن سے ملائکہ کلام کرتے ہیں ان کا تعین قرآن پاک نے 1400 سال پہلے 1400 سال کے بعد والوں کے لیے ایک طرف کر دیا ہے. تو وہ جو 1400 سال پہلے تھے وہ اس کا مخاطب اول ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، کہ جو اپنے رب کے خبتی ہو گئے. اور مفتی صاحب نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم صرف سنیں گے اور اطاعت کریں گے. قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو خبتی ہو گئے، جنہوں نے اپنے دل کی زمین کو ہموار کر دیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت ہیں. بہرحال یہ کہ اگر آپ قرآن کو دیکھتے چلے جائیں تو قرآن مجید میں ایک تو ہے عام طور پہ صحابہ کرام کا تذکرہ، اور ایک ہے خاص طور پر بعض طبقے کے صحابہ کرام کا تذکرہ. مثال کے طور پہ انصار صحابہ کا تذکرہ علیحدہ ہے، اسی طریقے سے مہاجرین صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں علیحدہ ہے. سبحان قرآن مجید کی یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر اس کی 100 ہے. اللہ تعالیٰ انصار اور صحابہ کا متفق علیہ تذکرہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی یہاں مہاجرین اور انصار دونوں ہی کا دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر اس کے بعد آپ اس طرف آ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اس صحابی سے جو احادیث مروی ہیں، اگرچہ وہ اپنی تعداد میں کم ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک جملہ یوں عرض کر دوں کہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اس ہستی کا کلام سنا ہے اللہ، کہ جس ہستی کے کلام کا ایک حرف قیامت تک کے وجد کی کیفیت میں آنے کے لیے کافی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو جنہوں نے پوری نبی پاک کی حدیث سنی ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ عنہ وردہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان اللہ اختار علی، اللہ نے پوری کائنات میں مجھے اختیار فرمایا. وختار علی اصحابی، اور پھر میرے لیے اللہ نے خود انتخاب کیا. یعنی جتنے صحابہ، یعنی اللہ نے انتخاب کیا. یوں سمجھیے کہ یہ کہ یوں کہہ لیجئے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، انتخابات، سلیکشن ہے، زیادہ وقت سلیکشن، انتخابات، ضمنی انتخابات. بالکل تو فرمایا کہ پھر میرے لیے خود میرے صحابہ کا اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر اس میں کچھ میرے وزراء بنائے. یہ حضرت اویم بن سعیدہ انصاری اس کو روایت کر رہے ہیں، معجم کبیر کی روایت ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں میرے کچھ سسرالی رشتہ دار قائم فرمائے، کچھ لوگوں سے میرا سسرالی رشتہ رکھا. آخر میں فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی نے بھی برا کہا، اللہ جل مجد الکریم کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری کائنات کی اس پر لعنت ہوتی ہے. اللہ ہوگا. تین باتیں کیٹیگوریکل، قطع کلام کی معذرت، میرے صحابہ، میرے سسرالی، میرے وزراء، یعنی کیٹیگوریکل فرمایا کہ ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی کوئی بات کی، کسی کے حوالے سے بھی کوئی بات کی نبی پاک نے ارشاد فرمایا. اچھا آپ یہ دیکھیے نا، حدیث کا ابتدا دیکھیے کیا فرمایا، اختار لی واختار لی اصحابی، کہ پہلے مجھے اس نے خود اختیار کیا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو اختیار فرمایا. اور پھر ایک حدیث مبارکہ وہ بھی ہے، یہی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انصار ہیں ان کی محبت ایمان کا جزو ہے، اور یہ جو انصار ہیں ان کا بغض نفاق کی علامت ہے. کہ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انصار نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو آپ نے قربانی کا جو سلسلہ کیا، اس کا جو آپ نے کہا جی نبی پاک کی کیا عنایات ہیں قیامت تک کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عنایت یہی ہے کہ ان سے محبت کرنے والا ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا، کیا کہنے، اور ان سے بغض رکھنے والا نفاق سے خالی نہیں ہو سکتا. کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے. اور دیکھیے یہ محبت ہی تو ہے نا کہ ہم آج 1450 برس کے بعد ان کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں جیسا کہ ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے زیارت نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس محبت پہ ہی ہمیں قائم رکھے، ہماری نسلوں کو اس محبت پہ قائم رکھے. سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت، ائمہ اہل بیت کے گھرانے کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ محبتیں ہی تو کل کام آئیں گی. علامہ صاحب اسی محبت کا ایک نقشہ اب اسی تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسین ترین منظرنامہ ہے کہ کائنات کے چاند روشن کرنے آ رہے ہیں مدینہ پاک کی سرزمین کو مدینہ منورہ بنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو ایک واقعہ ہے وہ ظاہر ہے وہ آمد کا پورا ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں. پھر یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اعیم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات آپ نے کس سے فرمائی تھی؟ بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اعیم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے، اور یہ ہماری 92 نیوز کا یہ امتیازی خصوصیت بھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی شخصیت پر پورا مکمل ایک پروگرام مجھے کہیں نظر نہیں آیا. آپ ہی نے یہ ماشاءاللہ سے شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے. حضرت سیدنا اعیم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیٹیگوریکلی جن کے لیے فرما دے کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، ان کی اور بلندیوں کا کیا عالم ہوگا. اسی طرح تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے بھی اللہ تعالیٰ یہ جاری کرواتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی. اور تیسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، اور انصار میں جو اولون سابقون ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے مہاجرین کے بعد. حضرت اعیم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ جہاد کا معاملہ ہے، بس ایک چھوٹی سی بات جہاد کے حوالے سے کہ آپ نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساری جہاد میں شرکت کی ہے، سارے غزوات میں شرکت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا یہ کس قدر رفعتوں اور بلندیوں والا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت عمر کی دور کی یاد تازہ فرما دی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ صحابی رسول کا وہ گھوڑا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں دوڑتا ہے، اس کی مٹی جو گھوڑے کی ناک میں لگتی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. نہیں، یہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا صحابی افضل ہیں. تو صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو گھوڑا دوڑایا ان سے جو خاک اڑی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو اندازہ کیجئے کہ تاجدار کائنات کے ساتھ جنہوں نے سارے غزوات میں شرکت کی ہوگی ان کی رفعتوں اور بلندیوں کا کیا عالم ہوگا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے لیے کوئی نشان لگایا تو ہم نے اعیم بن سعیدہ کو اس کے سائے میں موجود پایا. یعنی فرنٹ مین سولجرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو پہلی صف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کیا کرتے تھے. جو آپ کے بیٹے کا جو واقعہ ہے بڑا خوبصورت واقعہ ہے عبد الرحمن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ خوشخبری آئی کہ آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور استقبال کے لیے سارا مدینہ المنورہ کے باہر روز آتا ہے. صبح کے وقت آتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے، اور شام کے وقت دوبارہ گھروں کو لوٹ جاتا ہے. اور صحابی فرماتے ہیں وہ سخت گرمیوں کے دن تھے، اس کے باوجود بھی سارے صحابہ استقبال کے لیے آتے تھے. اب دیکھیں ہمارے یہاں اگر کسی مہمان نے آنا ہو، اگر خاص مہمان ہو تو ہم گھڑی بار بار دیکھتے ہیں، بہت زیادہ خاص ہو تو گیٹ کی طرف آتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خاص ہو تو گھر کے باہر چلے جاتے ہیں. یہاں پہ تاجدار کائنات کی آمد ہے تو شہر سے باہر پورا شہر آتا ہے اور سخت گرمی میں پورا دن انتظار کرتا ہے. اور کمال یہ ذہن میں رکھیے کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے. کمیونیکیشن کوئی اصل بات تو یہ ہے یہاں تو موبائل فونز ہے نا، واٹس ایپ کر دیا جی ہم راستے میں لوکیشن بھیج دی لائیو، جی بس اتنی دیر میں پہنچ جائیں گے. وہ کیا عشق ہوگا ذرا سوچیے کہ سخت گرمی میں بار بار باہر جاتے ہیں. ہاں کہ کہیں استقبال سے رہ نہ جائیں. تو پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شام کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ نظر آنے لگتا ہے، اور پہاڑی پر سے ایک صحابی دیکھ لیتے ہیں اور وہ پورے مدینے میں اعلان کرتے ہیں کہ جس کا انتظار تھا تاجدار کائنات تشریف لا چکے ہیں.
اب سارے بشمول حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے آتے ہیں. نعروں سے استقبال ہوتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جاءنا رسول اللہ, جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور طلع البدر علینا کی صدائیں جو ہے وہ بلند کی جاتی ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ صحابی نے ذکر فرمایا کہ جب وہ قافلہ آ رہا ہوتا ہے تو کافی دور ہوتے ہیں, اور مدینے کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی تک زیارت نہیں فرمائی ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, تو معلوم نہیں ہو رہا کہ نبی کریم علیہ السلام کون ہیں اور حضرت ابو بکر کون ہیں. تو پہلے باغات سے حضور تشریف لا رہے تھے تو سایہ ہو رہا تھا درختوں کا, جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں آتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق چادر سے سایہ فرماتے ہیں. تو سارے استقبال کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تاجدار کائنات کون ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق, یعنی یوں کہیے کہ آقا کون ہے اور ان کے غلام کون ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیا حسین ہستی ہیں حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو میں نے آپ سے عرض کیا نا ابتدا میں کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے, یعنی اس سے بڑی کوئی آئی ڈی ہو ہی نہیں سکتی, اس سے بڑی کوئی شناخت ہو ہی نہیں سکتی. جس ذرے کو سرکار علیہ السلام کی نسبت مل جائے صاحب وہ آفتاب بن جاتا ہے, جس قطرے کو سرکار علیہ السلام کی نسبت مل جائے وہ سمندر بن جاتا ہے, جو بے زر ہوتا ہے اسے بوزر بنا دیا کرتے ہیں صاحب. تو یہ تو سب سرکار علیہ السلام کی نگاہ عنایات کا کمال ہے. لیکن وہی بات ہے کہ حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے سب سے بڑے طاہر, اس کائنات کے سب سے بڑے طاہر کی جو طہارت کی نسبت عطا ہوئی صاحب, وہ ایسی عطا ہوئی کہ آپ کا تذکرہ پاک قرآن میں آ گیا. یہ ضرور آپ نے سننا ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لارڈ کے سلسلے کو یہاں سے ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی, ان کے غلام, انتہائی پاکیزہ انتہائی مطہر حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے. اور آئیے اب آپ کو اس سلسلے کی جانب لیے چلتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کر پاتے, یہ میں نے دیکھا ہے ناظرین, اس پہ میں گفتگو آگے جا کے کروں گا. لیکن ظاہر ہے جو لوگ طہارت کا پاکی کا خیال رکھتے ہیں, سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. لیکن ایسا نہیں کہ موسٹلی کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ کہ خالی دیکھا گیا کہ لوگ اس بات سے بڑا صرف نظر کرتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس بات کو بہت لائٹ لیتے ہیں کہ صاحب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ذرا سوچئے صاحب کہ یہ لائٹ نہیں ہے, یہ اتنا معاملہ سمجھ لیجئے کہ سخت ترین ہے, کہ اس کی شدت بھی آگے آپ کو جا کے بتائیں گے. اور اتنا اہم ہے کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ قرآن کا حصہ بن گیا صاحب. بتائیے ذرا مفتی صاحب, حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت, ان کی پاکیزگی آپ دیکھیے صاحب, اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآنی آیات اتر گئیں. اور پھر وہی بات ہے کہ دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے اس پہ اسی طرح سے عمل کرنا شروع کر دیا. یعنی پاکیزگی اور طہارت کا کیا اعلیٰ ترین معیار. پھر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے جو غزوات وغیرہ میں آپ نے شرکت کی ہے اس کا بھی تھوڑا سا آپ نے جائزہ لینا ہے. بتائیے. حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ عنہ اور آپ کا جو پورا خاندان ہے, اس پورے خاندان کی عظمت پر ان آیات کا نزول ہوا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کا ایک حصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیہ رجال, یہاں پر وہ لوگ ہیں, وہ مرد ہیں, یحبون ان یتطہروا, جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب طہارت کو حاصل کریں. تو اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین, تو اللہ تبارک و تعالی خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی طہارت حاصل کریں, یتطہروا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ خوب طہارت حاصل کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, سوال فرمایا کہ تمہاری طہارت پر اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی, تو کیسے طہارت حاصل کرتے ہو, بتلاؤ تو صحیح. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جنابت سے غسل کرتے ہیں اور حاجت طبعی سے فارغ ہونے کے بعد ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں.
تو اب چونکہ آپ جانتے ہیں وہ زمانہ بدوؤں کا زمانہ تھا اور اس زمانے کے اندر جہالت عام تھی، تو عمومی طور پر حاجت طبعی کے بعد قبائل میں پانی کا استعمال نہیں تھا، یہ آپ لوگوں کا خاصہ تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات کا نزول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی یہی بیان فرمائی کہ یہی وجہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے قرآن کی آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین طہارت ہے، دین جو ہے صفائی ہے، اور اس میں طہارت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ، یہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت کو حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ تو دخول جنت کو طہارت سے جوڑا گیا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج ہمارا المیہ ہے یہ، اور یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ دین جو طہارت سے آگے نظافت کی بات کرتا ہے، کیا بات، اور وہ دین جو صرف کپڑوں اور ظاہری بدن کی صفائی کی بات نہیں کرتا بلکہ دل کی صفائی کی بات کرتا ہے۔ اور وہ قومیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا صفائی ستھرائی کا نظام رکھا ہے، جو نظام طہارت اسلام نے دیا ہے وہ دنیا میں کسی نے نہیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض اوقات ہمیں مساجد میں، بعض اوقات ہمیں خانقاہوں میں، بعض اوقات ہمیں مدارس میں کمی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح بھی ضروری کرنی ہے کہ جس دین نے ہمیں نظام طہارت عطا کیا ہے، اس نظام طہارت کو اپنے تمام مقامات پر، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے، اپنی ذات پر امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے۔ اور جب ہم اس طہارت کو استعمال کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اچھا ایک بات ذرا اس میں ذرا مجھے سمجھائیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ہے، آپ ظاہر صحابہ میں تشریف فرمائیں، اور یہ حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے طور سے، یعنی ان کا گھرانہ جو ہے اس طہارت کو، خوب طہارت کو، جسے خوب صفائی کو جو اختیار کرتا ہے، یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بنیادی طور پہ آگے بڑھ کے دین اسلام کو جو ہے وہ اختیار بھی کرنا چاہیے، اور جو احکامات ہیں اس میں خوب سے خوب تر کی جو ہے محنت کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل یہی ہمیں بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ عبادات کرتے ہیں اس کی شرط کیا ہے؟ طہارت۔ بالکل کیوں؟ وہ کنجی ہے، چابی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ طہارت کیوں شرط ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، تو اللہ کا قرب بغیر طہارت کے کیسے حاصل ہوگا؟ میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں آج کے دور میں کہ آپ یہ عادت ڈالیے کہ باوضو رہا کریں۔ بہت اچھی بات۔ یہ جو باوضو رہنا ہے یہ ایک روحانی حصار ہے جو آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ میں قطع کلام کی معذرت، اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں۔ میں عموماً بچوں سے یہ کہتا ہوں جب انٹریکشن ہوتا ہے کہ بیٹا صبح آپ کیا کرتے ہیں؟ جی انکل صبح اٹھ کے ہم شاور لیتے ہیں۔ بیٹا شاور لیتے ہیں، کام کریں، آدھا منٹ زیادہ لگے گا، اس شاور کو غسل میں تبدیل کر دیں، بالکل، تو طہارت کی طہارت ہو جائے گی، شاور کا شاور ہو جائے گا۔ اب یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اس سوچ کو پروان چڑھانا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک نماز کے بعد آپ دوسری نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ پھر فریش ہو جاتے ہیں۔ دن میں 5 بار آپ نے وضو کیا تو اگر آپ پہ کسی نہ کسی موقع پر گناہوں کے سبب نحوست آ بھی رہی تھی تو وضو کی وجہ سے آپ تازہ دم ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو طہارت کے منافی ہو۔ ایک سوال یہاں پہ مجھے بتائیے، حضرت عویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو خوب طہارت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوب طہارت کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ایک طرف ہمارا معاملہ یہ جو میں نے آج دیکھا ہے خاص طور پہ، دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کی اگر آپ بات کریں تو امریکہ وغیرہ کے اندر تو واش رومز، وہاں پر تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، وہاں تو ریسٹ رومز ہیں۔ ایون وہاں تو مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ طہارت کس طرح کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہاں پر ٹیشو پیپرز کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جو مسلمز جاتے ہیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ صورتحال ہوتی ہے پانی کی بوٹلز کیری کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں طہارت کا نظام ہے، لیکن بدقسمتی سے میں نے ہمارے یہاں بھی دیکھا ہے، عموماً میں نے ہوٹلز میں یا آپ کہیں اگر واش روم میں چلے جائیں ایئرپورٹس وغیرہ پہ، تو لوگ جو ہے کھڑے ہو کے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا، مجھے عجیب سا مطلب محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ جو قطرے ہیں اس کا جو اس سے جو بچنا ہے کس طرح بچنا ہے؟ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو حسین الظاہر اور حسین الباطن ہوتا ہے۔ یہی غیر مسلم اور مسلم میں فرق ہے کہ وہ بعض اوقات حسین الظاہر تو نظر آتے ہیں لیکن انتہائی غلیظ الباطن ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں طہارت اور نظافت 2 لفظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عمومی طور پر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم سب اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو اہمیت ہی نہیں اور دیتے، نجاست سے جسم جو ہے وہ آلود ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمیں بہر صورت پیشاب سے بچنا ہے، اس کے قطرات سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ اس سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمارے پیش نظر یہ بات ہوگی تو حالات پھر کیسے بھی ہوں، مسلمان ان حالات میں جگہ ڈھونڈ لیتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے، بالکل اسی طرح ان حالات میں وہ جگہ تلاش کر لے گا جہاں اسے طہارت حاصل کرنی ہے، ان اسباب کو اختیار کرے اور دین اسلام نے جو نظام طہارت عطا فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ بہت خوبصورت، بڑا زبردست پیغام آپ نے دیا ہے۔ اب ایک موقع شاہ صاحب بڑا یوں کہہ لیجئے کہ نازک ترین موقع ہے اور انتہائی نازک ترین مرحلہ ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ایس خلیفہ تقرری کا وقت ہے۔ ظاہر ہے اس وقت انصار کے لوگ سب سے پہلے جو ہیں وہ ثقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہوتے ہیں، پھر مہاجرین بھی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ 3 شخصیات نے وہاں پر خطبے دیے اور تینوں ہی جو ہے وہ انصاری ہیں اور امت کو سنبھالنے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں۔ ان میں ایک حضرت اویم بن ساعدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، بہت ہی ایمان افروز ان کا خطبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ اس نازک مرحلے میں جو کردار حضرت اویم نے ادا کیا وہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پہلے میں وہ حدیث مبارکہ مکمل کر دوں جنید بھائی، جو ہم نے گزشتہ آپ نے سوال کیا تھا اس کا ایک جز رہ گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جہاں صحابہ کرام سے بغض کو اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ اور پوری کائنات کی لعنت کا سبب قرار دیا ہے، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کا اگلا جز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ، کہ کل بروز قیامت نہ اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا اور نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا۔ اب آ جائیے اس طرف کہ ثقیفہ بنو ساعدہ کا جو معاملہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو قرآن مجید نے اس کا تعین پہلے سے سورہ آل عمران کے اندر کر دیا ہے۔ اچھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم، یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذہن سازی ہو چکی ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ نور کی طرف آ جائیے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ بڑی ہی معنی خیز اور بڑی ہی معاملہ فہم اور معاملہ حل آیت کریمہ ہے۔ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے خود تم سے وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کیے۔ میں پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں ابتدائی طور پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جتنے بھی قرآن کے مخاطبین اولین ہیں وہ صحابہ کرام، بالکل ٹھیک ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور انہیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے زمین پر اپنے رسول کی خلافت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وعدہ ربی تھا، اس وعدہ ربی کو پورا ہونا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا وصال ظاہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جس شخصیت نے سب سے پہلے خطبہ دیا وہاں پر ان میں سے قریش میں سے یعنی کہ مہاجرین صحابہ میں سے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جنہوں نے خطبہ دیا حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری، یہ بھی انصاری تھے۔ اچھا، دوسرے صحابی اسید بن حدیر الاوسی، یہ بھی انصاری تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان دونوں شخصیات نے اپنے اپنے طور پر جو خطبہ دیا، حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری نے ارشاد فرمایا تمام گروہ صحابہ کو جو وہاں پر موجود تھے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، اگر تم آج کے دن قریش کو مقدم رکھو گے تو کل بروز قیامت اللہ جل مجدہ الکریم تمہیں مقدم رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارے سامنے یہ جو قریش ہیں یعنی یہ جو مہاجرین ہیں ان کے فضائل بالکل واضح ہیں، اور ان کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ایک خاصیت ہے اور نبی پاک کی بارگاہ میں ان کا جو مرتبہ مقام ہے وہ تمہارے سامنے بالکل واضح کھلا ہے، ظاہر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو خطبہ حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا اے گروہ انصار، یعنی یا معاشر الانصار، یہ الفاظ ہے یا معاشر الانصار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عظمیٰ کے مقام پر فائز فرمایا۔ یہ کتنا کمال خطبہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے کہ تمہیں نعمت عظمیٰ کے مقام پر فائز فرمایا۔ جنید بھائی مجھے یہاں پر صرف ایک جملہ کہنے دیجئے گا، میں بھی 2022 کے حج پہ تھا، میں مکہ شریف میں کعبۃ المشرفہ سے تھوڑا سا ہٹ کے کبوتر چوک ہے، سب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے، میں وہاں کبوتروں کو دانہ دے رہا تھا، تو ایک عرب بولنے والا آدمی، عربی بولنے والا مصری آدمی تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ النت تعرف ہذہ النعمۃ الکبریٰ، کیا تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے شہر کے رہنے والے کبوتر ہیں، تو ان کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ اللہ، یہ جملہ سن کے سب رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک جملہ اور کہا اس نے کہا کہ تو جانتا ہے یا شے انت تعرف، کہ وہ تھوڑا سا میرے ڈیل ڈول سے سمجھ گئے تھے، صوفی ہے، اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا کتنا وزن ہوگا۔ وہی بات حضرت اسید بن حدیر الوسی نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے درمیان رسول اللہ تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تم نے کتنی خدمت کی، اس پر تم اللہ کا جتنا شکر ادا کرو، یہ کام ہے۔ اور تیسری شخصیت پھر اس کے بعد جو ہمارے ممدوح ہیں اس وقت، حضرت اویم بن سعیدہ انصاری، میں ان کے خطبے سے صرف ایک بات عرض کروں گا، آپ نے بھی تقریباً اسی طرح کی ملی جلی باتیں کہیں، لیکن جو آپ کا آخری جملہ ہے اس کو اگر اس آیت کریمہ سے، جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی سورہ نور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس سے جوڑا جائے تو معاملہ بالکل فہم کی طرف اور حل کی طرف چلا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ رسول اللہ کے نائب ہیں، اس پر آپ نے باقاعدہ دلیل قائم کی۔ ظاہر صحابہ کا ایک یوں سمجھی علمی معیار تھا، انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 17 نمازیں اپنی نگرانی میں حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں لوگوں کو مقتدی بنوا کر پڑھائیں۔ ہم اس سے سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ نائب رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا وہ کردار ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں، اب آپ کا ایک اور کردار شروع ہوتا ہے، اور وہ کردار بڑا اہم ہے کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی ووکل ہو کے اور ببانگ توحل یہ فرمایا کہ ہم نے سرکار علیہ السلام سے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ خلافت جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ اور انہی کا حصہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف آپ نے وہاں تک اون نہیں کیا، بلکہ پھر اس کے بعد آپ فرنٹ لائنر بن کے، جیسا کہ ابتدا میں گفتگو ہو رہی تھی نا، جس طرح غزوات میں فرنٹ لائنر بن کے کھڑے ہوتے تھے، آپ فرنٹ لائنر بن کے جو ہے کھڑے ہوئے باقاعدہ، اور تمام فتنوں کے خلاف آپ نے ریٹیلیٹ کیا ان کے ساتھ مل کے۔ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کیا کیا تھا۔ دوسرا، آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس انداز سے آپ کا اکرام فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ خراج تحسین کے وہ جملے کہ جن کو میں جب بھی پڑھتا ہوں یقین مانیے دل اشش کر اٹھتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی صف اول میں حضرت اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار میں جو سب سے بڑی سپورٹ جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں وہ حضرت اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جو فتنے آپ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نظر آئے، وہ باقی خلفائے راشدین کے مقابلے میں 2.5 سال کے عرصے میں
سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے زیادہ فتنوں کے دروازے اس دور میں کھلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں کہ اب کس طرح سے اسلام کا نظام آگے چلے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جس طریقے سے ان فتنوں کا قلع قمع کیا یہ بے مثل و بے مثال ہے، اور اس میں حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت حاضر رہے۔ سب سے بڑی تکلیف تو یہ تھی نا، اس سے بڑی تکلیف کائنات میں کہ سرکار علیہ السلام پردہ فرما، اس تکلیف کو برداشت کر کے فتنوں کو دیکھنا تو پھر تو صورتحال ہی بڑی دوسری۔ تو ایک تو فتنہ ارتداد ہمیں نظر آتا ہے بڑے پیمانے پر کہ جو نئے نئے قبیلے اسلام کی طرف آئے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد ان کا ایمان ڈگمگانے لگا اور وہ کفار کی باتوں میں آ کر ارتداد کی طرف چلے گئے، اور پھر انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا اہتمام کیا، حملے کے لیے وہ آئے۔ تو اس حملے کو ناکام بنانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثل و بے مثال ساتھ دیا حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح اسامہ بن زید کا جو لشکر ہے اس کو بھیجنے کے حوالے سے آزمائش حضرت ابوبکر صدیق پر آئی کہ ابھی ارتداد کا یہ معاملہ ہے، ابھی اگر اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ سے باہر بھیج دیا جائے گا تو مدینہ کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اس لشکر کو نہ بھیجیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر اور سردار مقرر کیا تھا۔ تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ نہ بھیجیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں جس جھنڈے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند کیا میں کیسے اس کو اتار دوں۔ مشورہ دیا گیا کہ چلیں آپ نے بھیجنا ہے تو بھیج دیں، لیکن اسامہ بن زید کو معزول کر کے کسی تجربے کار کو رکھ دیں کہ یہ کم عمر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار بنایا ہے میں کیسے اس کو معزول یعنی یہاں پر عقل کا دخل ہی نہیں ہے، دخل ہی نہیں سوائے عقیدت اور عشق کی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بہت سمینا واتانا، یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ پھر مدینے کا تحفظ کیسے ہوگا، لیکن حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جو صحابہ ہیں انہوں نے مدینے کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ اسی طرح مانعین زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے کہ اس وقت پھر ایسے سردار بھی نمودار ہوئے کہ جو کہتے تھے نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا، اور آپ دیکھیں حضرت عمر جلالی تھے اور حضرت ابوبکر نرم دل رکھنے والے تھے، لیکن اس مقام پہ آ کے حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ تھوڑی نرمی کیجیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ کے طور پر اور اس کی رسی دیتا تھا، آج وہ اونٹ دے گا اور رسی نہیں دے گا، میں اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کرتا ہوں۔ یعنی ذرا سا بھی کمپرومائز اگر دین کے اصولوں پہ کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عویم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب فتنہ سر اٹھانے لگے تو اسی وقت پوری طاقت سے اس کو کچل دینا چاہیے۔ یعنی سر وہ جملوں کی انتہا دیکھیے نا، مطلب وہ جملوں کا کلائمیکس آپ دیکھیے کیا تھا کہ انصاریوں میں سے کوئی مرد مدینے میں نہ رہے، اور اسی طرح سے مہاجرین میں کوئی مرد مدینے میں نہ رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے کر جائیں، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ختم نبوت کے معاملے پہ بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو۔ میں یہاں پہ آپ کی بات میں کاٹوں گا کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مدینے کی عورتوں کی رانوں کو کتے نوچ کر کھا جائیں، میں یہ تو گوارا کروں گا لیکن نبی پاک کی ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آنے، کوئی حرف، بالکل ٹھیک۔ اچھا جی بتائیے وصال کا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ مسلمہ کذاب کا یہ معاملہ ہوا، 40,000 کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لشکر بھیجا، اس میں جنگ میں فتح نہیں ہوئی، پھر خالد بن ولید کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ مسلمہ کذاب جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ وصال کا جو معاملہ ہے 65 برس کی عمر میں آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وصال ہوتا ہے، اور آپ کے جنازے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں اور یہ جملہ دہراتے جاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی شخص حضرت عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی مجھے بات یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
ہاں جی کلام کیجیے جی. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہ شان اور شوکت عطا فرمائی اور آخری دم تک وہ آپ کے ساتھ اس حوالے سے رہے. تو اس میں بس ہمیں جو سبق ملتا ہے فتنے کے حوالے سے کہ جب جب فتنے نے سر بلند کرنا شروع کیا ہے صحابہ نے اس کو پوری زور سے کچلنے کی کوشش کی ہے. آج کل کے دور میں بھی اگر ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی فتنہ اٹھتا ہے تو مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور جیسے صحابہ نے اس کو کچلنے کی کوشش کی ہے ہمیں بھی اسی طرح اس کو کچلنے کی کوشش کرنی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ کا تشریف لائے اور بڑی خوبصورت گفتگو رہی. جاتے جاتے میں تمام پیرنٹ سے صرف بس چند سیکنڈز لے کے بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک رہا. بہت سے لوگوں نے موسٹلی لوگوں نے ان کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا. یہ صبح نور کا ظاہر خاصہ ہے کہ اتنی ایسی شخصیات جن کے بارے میں ہم نے ذکر ہی نہیں کیا ہوتا ان کو جو ہے وہ انہینس کرتی ہوں, بتاتی ہیں کہ صاحب ان کے کردار کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. ایک کرکس اگر آپ کی شخصیت کا نکالیں جو میں ابتدا سے بات کر رہا ہوں, اور آج بہت ضرورت ہے کیونکہ بچے اس طرف توجہ نہیں کرتے, پیرنٹ بھی نہیں کرتے. طہارت کی طرف توجہ دیجیے. اپنے بچوں کی روٹین بنائیے. صبح جب بچے اٹھتے ہیں مما ہم شاور لینے جا رہے ہیں, پاپا ہم شاور لے کے نکل رہے ہیں, بس اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں, کالج کے لیے تیار ہو رہے ہیں, یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہے ہیں, بالکل تیاری کریں. بچوں کو اس بات پہ تیار کیجئے کہ بیٹا شاور لینے جا رہے ہو نا, آدھا منٹ اور لگے گا غسل کر کے نکلنا, آدھا منٹ اور لگے گا غسل کر کے, باقاعدہ غسل کی عادت بچوں کی ڈال دیجئے. اور جب بھی واش روم میں جائیں ان سے کہیں بیٹا وضو کر کے نکلنا, آدھا منٹ اور لگے گا. بچوں کو متحر رکھیں, آپ دیکھیے اس کی برکتیں کتنی انشاءاللہ ملیں گی. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. شوگر کا روحانی علاج آپ کو بتلاتے ہیں. بہت سے لوگ ظاہر ہے شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو باڈی کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے. توجہ سے سنیے کہ اگر کوئی شخص شوگر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورہ قدر 21 بار اور سورہ کوثر 21 بار پڑھ کے پانی پر دم کر کے 3 ماہ تک اس مریض کو پلائیں, انشاءاللہ اس شخص کا مرض جاتا رہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہی قول مبارک ہے کہ زیادہ کھانے سے بچو, زیادہ کھانے سے بچو, کیونکہ زیادہ کھانے کی عادت انسان کے دل کو اجاڑتی, بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون زرگا صحابی رسول حضرت سیدنا اویم بن سعیدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ضرور فالو کر لیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں. مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ